سطح پر انسانی ترقی کا ایک بڑا کھلاڑی ہے۔ 50 سال پہلے یہاں دبئی میں تیل دریافت ہوا تو یہ اس قدر امیر کیسے ہو گیا؟ شیخ رشید نے 32 سال دبئی پر حکومت کی۔ دبئی کو ایک ورلڈ کلاس میٹروپولس میں تبدیل کرنے اور مکمل بدلنے کا کریڈٹ بھی شیخ رشید کو ملتا ہے۔ دبئی 21ویں صدی کی ناقابل یقین قوموں میں سے ایک ہے۔ صرف 35 مربع کلومیٹر اور ممبئی سے 19 گنا چھوٹا اور ایک بنجر مقام ہونے کے باوجود یہ دنیا کا 12واں امیر ترین شہر بن چکا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ دبئی صرف تیل کے ذخائر کی وجہ سے امیر ہوا ہے اور اس مقام تک پہنچا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی پوری جی ڈی پی کا بمشکل 1% یہ صرف تیل سے حاصل کرتا ہے، جبکہ ہندوستان اور یہاں تک کہ ویتنام میں بھی تیل کے دبئی سے زیادہ ذخائر ہیں۔ لیکن اب دبئی اس قدر امیر ہو چکا ہے کہ یہ فائنینشیل بزنس ہب بن چکا ہے۔ اور 500 سے زیادہ دنیا میں بڑی 140 کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز بھی اس چھوٹے سے شہر دبئی میں ہیں، اور گلوبل پالیٹکس میں یہ دنیا کا بڑا ایپی سینٹر بن چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف 40 سال میں یہ چھوٹا سا شہر دبئی بنجر صحرا سے دنیا کا سب سے امیر ترین شہر کیسے بن چکا ہے، اور کس طرح سے اس نے بغیر تیل کی بھیک اور مدد کے کیسے اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا ہے، اور انڈیا کو اس سے کون سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو سب سے پہلے مشرق وسطیٰ کی ساخت کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو واقعی میں ہی متحدہ عرب امارات دبئی اور ابو ظہبی کے درمیان کا فرق بالکل پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ سوال واقع ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کا خطہ ہی ہے جس میں متحدہ عرب امارات ہو یا یو اے ہو واقع ہے۔ اب یہ یو اے کیا ہے؟ دراصل یو اے 7 امارات کی فیڈریشن ہے جس میں ابو ظہبی، شارجہ، عجمان وغیرہ شامل ہیں۔ یہ بالکل متحدہ عرب امارات کی تقریباً ریاستوں کی طرح ہی ہے جو کہ خود مختاری سے اس فیڈریشن کے اندر کام کرتے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں متحدہ عرب امارات ابھی نہیں بنی تھی اور دبئی صرف ایک ماہی گیری کا چھوٹا سا شہر تھا جو کہ کریک پر موجود تھا۔ مشرق وسطیٰ کی تجارتی راستوں کے ساتھ ساتھ اس میں موجود عمارتوں کو فی الحال نظر انداز کر دیں، کیونکہ تب یہ صحرا میں اونٹوں پر سوار لوگوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، صرف بنجر زمین، صحرا اور ریگستان تھے۔ 4 جولائی 1960 کو ایک آئل ٹینکر برطانوی سنگلداز سے روانہ ابو ظہبی کا پہلا تیل کا سامان لے کر روانہ ہوا۔ 1958 میں ابو ظہبی کے عماشت میدان میں پہلا سمندری کنواں کھودا گیا اور اس ہی سے عالمی منڈی کے لیے خام تیل کی پہلی کھپ 1962 میں ایکسپورٹ کی گئی۔ 1960 کی دہائی میں مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں تیل دریافت ہوا اور اچانک انہیں احساس ہوا کہ وہ عالمی طور پر سونے کی کان پر بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی تیل کی قیمتیں بڑھنے لگی شہر میں اربوں ڈالرز کا طوفان آنے لگا۔ اب زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ تیل کے ذخائر جیسی اہم چیز کسی بھی ملک یا کسی بھی لیڈر کے لیے یا کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے کافی کارآمد ہوگا، اس سے وہ امیر ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ تیل کے ذخائر اگرچہ متحدہ عرب امارات میں ہیں لیکن یہ صرف 7واں بڑا تیل کا شہر ہے۔ تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ در حقیقت میں وینزویلا میں ہے، لیکن اس کی معیشت غیر فعالی طور پر چل رہی ہے۔ اور وینزویلا میں آج سب سے زیادہ افراد زر اور مہنگائی ہے، اور وینزویلا کے لوگ کچرے سے سڑکوں پر پڑا ہوا گلا سڑا کھانا کھاتے ہیں۔ تو تیل کے ذخائر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حقیقت میں بھی امیر اور طاقتور ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات میں اگر آپ تیل کے ذخائر کو دیکھیں تو آپ کو اچھی طرح نظر آئے گا کہ ابو ظہبی کے پاس 92.2 بلین بیرل تیل ہے اور دبئی کے پاس صرف 4 بلین بیرل ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ تیل کے ذخائر والوں کے پاس لامحدود دولت ہو۔ شیخ رشید نے اپنے بہت اہم بیان میں کہا کہ وقت کی سرنگوں سے بھی آواز گونجتی ہے۔ انہوں نے حوالہ دیا کہ میرے پاس اچھی خبر اور بری خبر ہے، ہمیں تیل مل گیا ہے لیکن زیادہ نہیں ہے۔ اب آپ ایک ایسے حکمران کو دیکھیں جس نے ایک دور دراز بنجر صحرا میں اپنی تمام تر زندگی گزاری۔ یہ بیان کچھ کم غیر معمولی نہیں تھا، کیونکہ واضح طور پر احساس ہوا کہ انہیں کچھ کرنا ہے تیل ختم ہونے سے پہلے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے بالکل وہی کیا۔ جب ایک طرف انہوں نے پیسہ بنانا شروع کیا تیل کو بیچ کر، تو دوسری طرف اس نے دبئی کو متنوع معیشت کی تعمیر کے لیے بھی اس کے لیے فائدہ اٹھایا۔
جس کے لیے پہلی چیز جو اس نے دیکھی وہ دبئی کا اسٹریٹجک مقام تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ جگہ 35 کلومیٹر دبئی کے جنوب مغرب میں تھی اور کافی دور تھی یہ جگہ، لیکن دنیا کے لیے یہ بہت اہم مقام تھا تجارت کے لیے، کیونکہ یہ ایران سے اور خلیج فارس کے بہت ہی قریب تو ظاہر ہے مشرق وسطیٰ کی تجارت کے لیے اہم ہوا۔ دوسرا یہ کہ بہت ہی اسٹریٹجک کینٹنگ پوائنٹ تھا خلیج عرب سے برصغیر پاک و ہند کے لیے، اور کازخستان، کرغستان، روس اور یوکرین اور ازبکستان اور یہ جنوبی افریقہ کے بھی بالکل قریب تھا۔ آسان الفاظ میں دبئی اتنا اسٹریٹجک طور پر واقع تھا کہ یہ سب کو بے مثال رسائی دے سکتا تھا۔ اس نے سمندر اور ہوائی ذرائع سے دنیا کو 1 بلین مارکیٹ تک کی رسائی فراہم کی۔ اس وقت کے دوران لوگ یہ سوچتے تھے کہ شیخ نے سپر باؤل جبل نامی پورٹ پروجیکٹ کے ساتھ کیوں کیا، اور عملی طور پر جس کے بعد سے کام شروع ہوا 1970 کی دہائی کے آخر میں اس نے بہت بھاری بوجھ اٹھایا۔ سب سے پہلے گہری کھدائی کرنے کے لیے قرض لیے، گہرے پانی کی بندرگاہیں بنانے کے لیے اس کی بندرگاہیں اور دبئی کی تیل دونوں کو شپنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ شدید شپنگ کی سہولت کے لیے تعمیر کی تاکہ دبئی عالمی معیار کی سب سے قیمتی شپنگ خدمات پیشکش کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل میری ٹائم فریز بندرگاہ کولنگ کی خدمات بھی فراہم کرتی ہے، جو 10,000 مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ آج جبل علی پورٹ دنیا میں 9ویں مصروف ترین بندرگاہ ہے۔ پوری دنیا کے کنٹینرز کا 10% یہ ہینڈل کرتا ہے، 14 ملین کنٹینرز کی ٹریفک کو بھی ہینڈل کرتا ہے۔ 2018 تک دبئی کی جی ڈی پی کا 1% صرف سمندری صنعت نے حصہ لیا۔ دبئی کو جی ڈی پی کا 7% میری ٹائم انڈسٹری نے حصہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ ایک دوسرے اہم پروجیکٹ کی تعمیر کرنے کے لیے آگے بڑھا جو دبئی کی معیشت کے لیے ایک اثاثہ تھا، جسے فری زون کہتے ہیں۔ 1976 میں کام شروع کرنے کا معاہدہ ہوا، جس میں وہ علاقے جہاں ہر طرح سے کمپنیاں اپنا کاروبار قائم کر سکتی ہیں۔ خصوصی مراعات کے ساتھ یہ خصوصی مراعات میں 4 اسٹریٹجیز شامل تھیں، وہ مراعات جو دنیا میں کہیں پیش نہیں کی جا رہی تھی۔ انڈیا کے معاملے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ اس کی آبادی بہت زیادہ ہے، اس لیے ابھی یہ ترقی پذیر ملک ہے، اور دوسری طرف چائنا کے پاس بھی آبادی ہے لیکن وہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اور جاپان جس کے پاس بہت کم آبادی ہے اب معاشی طور پر پریشان ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ ڈائیورسیفیکیشن ریسورسز بہت ہی مشکل ہے کسی بھی ملک کی گروتھ کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ دبئی اس قدر چھوٹا سا شہر ہے لیکن وہ سیاحت کا مرکز بن چکا ہے۔ دوسری طرف انڈیا جو کہ اس سے 50 گنا بڑا ہے وسائل کے معاملے میں بھی، تو اب اگر انڈیا کو سیاحت کا مرکز بنائیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا سیاحتی مرکز بن جائے گا۔ اب تک کے لیے میری طرف سے اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس اسٹڈی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔